لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. جب وہ وہاں سے آ جاتا ہے تو ان کو یہ چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں ایک انقلاب پیدا لائیں، ہم اپنی زندگی میں ایک طرز عمل گھر کی زیارت کر کے آئے ہیں جو مسلمان ترستے ہیں، جو مسلمان خواہش مند رکھتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کی قسمت میں دیا یا نہیں دیا وہ تو اللہ رب العزت جانتا ہے، لیکن ہر مومن کو خواہش کا ارادہ کرنا چاہیے. آپ دیکھ رہے ہیں TNN24 اردو نیوز چینل اور میں ضامن اطہر مہاراشٹر بیورو چیف آپ کو سلام عرض کرتا ہوں اور شخصیت سے مخاطب کرنے جا رہے ہیں جو کہ قاضی شہر چھندواڑہ مفتی دلکش رضا دموع جو ہمارے ساتھ اس سمے موجود ہیں. آئیے ان سے ہم کچھ جاننے کے پہلے TNN24 اردو نیوز میں آپ کا ہم استقبال کرتے ہیں. حج کے بعد کی زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ حالانکہ آدمی بہت امنگ اور اتساہ کے ساتھ میں حج کے لیے جاتا ہے، لیکن بعد میں اس کو مینٹین رکھنا، اس کو کیسے مینٹین رکھنا چاہیے اور اس کے حج کے بعد کی زندگی کیسی ہونی چاہیے. اور TNN24 اردو نیوز میں آپ کا استقبال ہے، تو کیا کہیں گے آپ؟ جی، سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جو سوال کیا ہے وہ بہت بہتر اور لاجواب سوال ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان یعنی مسلمان جو حج بیت اللہ شریف کے لیے روانہ ہوتے ہیں اور وہاں سے آنے کے بعد ان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، یہ ایک مطلب بہت امپورٹنٹ سوال ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم آج کے ڈیٹ میں لاکھوں روپے خرچہ کرتے ہیں حج کے لیے. تو حج شہرت کے لیے، نام کے لیے نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے حج ہونا چاہیے. قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ حج اور عمرہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیا کرو، یعنی اللہ رب العزت کو راضی، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا کرو. تو حج اور عمرہ یہ ایک بہترین عبادت ہے، اور حج جو ہے بنیادی ارکان اسلام میں سے ایک ارکان رکن ہے حج. تو جو صاحب استطاعت ہیں، اللہ نے جن کو مال دیا، دولت دیا، جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، اللہ رب العزت اپنے محبوب پاک کے صدقے سے ان کی حج کو قبول فرمائے. حج جب انسان کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہاں جانے کے بعد جو طواف ہوتا ہے، صفا مروہ ہوتا ہے، اس کے بعد وقوف عرفات میں جو کھڑے ہوتے ہیں، حلق ہوتا ہے، یہ تمام جو چیزیں ہیں اس کی تو بہت ایک دلیل اور بہت مسائل ہے. لیکن آپ نے جو سوال کیا ہے کہ جو حج کے بعد ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے، ظاہر سی بات ہے کہ حج کرنے کے بعد مسلمان جو مومن مسلمان ہے، جو مسلمان ہے، اس کو ایک لقب مل جاتا ہے حاجی. تو حاجی بننا آسان ہے، لیکن حاجی کے ارکان کو اور اس کے مسائل کو صحیح سلامت سے زندگی بسر کرنا ایک بہت بڑا کٹھن ہوتا ہے. قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم حج کی نیت کرو، جب تم حج کی نیت کرو فلا رفاسا، تو اپنی بیویوں سے صحبت کا ذکر مت کرو، ولا فسوق، اور نہ کوئی فحش بات کیا کرو، یعنی کوئی زبان سے گالی بھی نہیں بکنا ہے، کسی کو بے عزتی بھی نہیں کرنا ہے، ولا جدال، اور نہ کوئی جھگڑا کیا کرو. تو اب اس آیت کریمہ میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم حج کا ارادہ کرو تو یہ تمام باتیں چھوڑ دو، تمام باتیں چھوڑ دو. نہ بیوی سے صحبت کا ذکر کرنا ہے، نہ ولا فسوقہ، نہ کوئی فسق و فجور کرنا ہے، نہ کوئی گناہ کرنا ہے، ولا جدال، اور نہ کوئی جھگڑا کرنا ہے. تو اگر اس آیت کریمہ کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو حاجی کو جانے سے پہلے ان تمام باتوں کو چھوڑ دینا چاہیے.
तमाम बातें छोड़ देना चाहिए, चाहे वो गुनाह छोटी गुनाह हो या बड़ी गुनाह हो या किसी से झगड़ा हो। तो ये तमाम बातों को अगर देखें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज करने से पहले मोमिनों को ये फरमाता है कि तुम हज का इरादा करो तो ये तमाम बातें छोड़ दो। अब इंसान जब हज करने के लिए जाता है तो वहाँ आने के बाद जाहिर सी बात है कि जब हज करने के इरादे से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है तो वहाँ आने के बाद हमारा तर्ज अमल बदल जाना चाहिए। हमें ये जब वो वहाँ से आ जाता है तो उनको ये चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में एक इनकलाब पैदा लाएं, हम अपनी ज़िंदगी में एक तर्ज अमल पैदा करें। चाहिए कि हम उस घर की ज़ियारत करके आए हैं जो मुसलमान तरसते हैं, जो मुसलमान ख्वाहिश मन रखते हैं, लेकिन अल्लाह ने उनकी किस्मत में दिया या नहीं दिया वो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानता है। लेकिन हर मोमिन को ख्वाहिश का इरादा करना चाहिए। हमें गुनाहों को छोड़ देना है, हमें ग़ीबत को छोड़ देना है, हमें चुगली को छोड़ देना है, हमें किसी की बुराई नहीं करना है, हमें किसी से झगड़ा और फसाद नहीं करना है। तब जब इन तमाम बातों को अगर हम जब रखते हैं हाजी के सामने में, तो जब हाजी हज करके वापस होता है तो फिर हदीस पाक में है कि इन तमाम बातें जब आपके अंदर पाई जाएगी, यानी हज करने के बाद आपने गुनाहों को छोड़ दिया, आपने सूद और ब्याज को छोड़ दिया, आपने किसी को गाली देना छोड़ दिया, आपने किसी से झगड़ा करना छोड़ दिया, जब ये तमाम बातें हो जाएगी तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस हाजी को हज मबरूर का सवाब दिया जाता है, यानी उसका हज खुदा की बारगाह में काबिल कबूल हो जाता है। अच्छा, ये जो जिंदगी है सिर्फ 1 साल 2 साल 3 साल के लिए नहीं है, बल्कि मरते दम तक आपको इन बातों पर कायम व दायम रहना पड़ेगा। जब मरते दम तक आप कायम व दायम रहेंगे तो फिर जब आप हज करके वापस होते हैं तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब हाजी हज करके वापस होता है तो वो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे बच्चा माँ के पेट से निकलता है। तो ये हज करने के बाद इन तमाम बातों को हाजी को सोचना चाहिए, क्योंकि आजकल हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे हाजी ऐसे होते हैं जब हज करके वो वापस होते हैं तो और भी वो गुनाहों में मुलव्विस हो जाते हैं, अंदर पैदा हो जाएगी किसी की ग़ीबत नहीं करना है, क्योंकि अक्सर व बेशतर हाजी जब वापस हो जाता है तो वो और भी ग़ीबत में मुब्तला हो जाते हैं। नहीं, लेकिन अक्सर हमने मतलब देखा है कि हाजी जब वापस आते हैं तो बजाय, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर जितनी खूबियां हैं और जितने उसके असरात हैं और वो बयान करने के बजाय वहाँ की तकलीफों को बयान करता है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मक्का और मदीना शहर की शिकायत मत करो। अगर तुम्हें यहाँ पर कोई तकलीफ हुई है तो बर्दाश्त करो, और बर्दाश्त करने का नाम ही हज है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हज करने से मुसलमान गनी होता है और सफर करने से सेहत व तंदुरुस्ती होती है। तो जाहिर सी बात है कि जब आप हज के सफर में जा रहे हैं तो सफर में तो दिक्कतें आएंगी ही। आजकल हम लोग छोटे मोटे अगर सफर करते हैं, जैसे बॉम्बे हो गया, दिल्ली हो गया, तो कितनी तकलीफें होती है, बैठने के लिए सीट नहीं मिलती है, खड़े रहना पड़ता है। तो आप तो 7 समंदर पार होकर के हज बैतुल्लाह शरीफ को जा रहे हैं, तो अगर वहां पर कोई भी तकलीफ ही हुई तो उसको बर्दाश्त करो, उसको जबान पे मत लाओ, बल्कि अगर तकलीफ भी हो गई है तो आप अल्लाह की बारगाह में सब्र और शुक्र करो। जाहिर सी बात है कि जब आप सब्र और शुक्र करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपसे राजी हो जाएगा कि नहीं, ये हमारे शहर में आया है, हमारे शहर में आने के बाद जो भी इनको तकलीफ हुई है इन्होंने अपने जबान पर खामोशी लगा दी। नहीं, लेकिन एक बात, जैसा कि पूरे हज के अरकान के जो मुतालिक ये देखा गया है कि आज के दौर में यानी अल्लाह का बहुत करम है कि वो सिर्फ ऐसे बंदों के लिए जो नेक बंदे हैं, जो अल्लाह जिससे राजी हुआ और जिन दुख और तकलीफ से उन्होंने उस आजमाइश को हासिल किया और उसकी नकल करने जा रहे हैं वो आप, तो अल्लाह ताला ऐसे नेक बंदे जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी, आजमाइश में रहे, जैसे बीबी हाजरा का जो वाकया है, वो कितना सफा और मरवा में दौड़ी हैं और उस समय तो पूरा जंगल था, और वो जो हालात थे वो हालात कितने डिफिकल्ट होंगे इस बात का आप मतलब अगर अंदाज लगाते हैं और उसी की आप नकल करने जा रहे हैं, और उस नकल से मतलब अल्लाह ताला उस टाइप से जो भी मतलब काम करेगा उससे वो खुश होता है। तो मतलब हमारा कहने का मतलब है कि फिर परेशानी को क्यों बयान करना? नहीं, परेशानी को बयान नहीं करना चाहिए,
اس میں اکثر کیا ہوتا ہے کہ اب تو الحمدللہ پہلے سے زیادہ وہاں پر اچھی سہولتیں ہو گئی ہوں، ورنہ پہلے جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے تھے یا عمرہ کرنے کے لیے جاتے تھے ان کو پورا سامان لے کر کے جانا پڑتا تھا، پورا خرچہ یعنی اناج وغیرہ سب لے کر کے جانا پڑتا تھا. لیکن اب وہاں پر ایسی مطلب سہولتیں مہیا ہو گئی ہے کہ اب آپ کو کھانا پکانے کی ضرورت نہیں ہے، ہوٹل سے آپ کو تمام چیزیں مل جائے گی. تو یہ اس کا بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ پہلے سے زیادہ اب آسانی ہو گئی ہے. تو مشکلوں کو بیان نہ کیا جائے. وہاں آپ جا رہے ہیں تو عبادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں. وہاں آپ جو ابھی جیسا کہ آپ نے بتایا کہ حضرت ہاجرہ کی نقل ہے، یعنی اسلام میں اگر دیکھا جائے تو نقل ہی ایک عبادت ہے. صفا مروہ پہ جانا، مقام عرفات میں جانا، منی میں جانا، مزدلفہ میں جانا، یہ تمام چیزوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ نقل ہے. اب جیسے آپ طواف کر رہے ہیں، 7 چکر کا ایک طواف ہوتا ہے، تو اگر آپ دیکھیں تو یہ طواف 7 کیوں چکر ہے؟ حالانکہ 6 بھی ہونا چاہیے یا 8 بھی ہونا چاہیے. تو اس کی ایک دلیل یہ آئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم جب خانہ کعبہ کی تعمیر فرما دیے، تو آج کل جیسے ہم لوگ اگر کوئی مستری ہے کوئی مکان بناتا ہے تو مکان بنانے کے بعد اس کو دیکھتا ہے پہلا کہ بھائی کہیں کچھ تو ہو تو نہیں گیا ہے، اس میں کوئی کمی تو نہیں ہے. تو ایسے ہی حضرت ابراہیم جب خانہ کعبہ تعمیر فرما دیے تو تعمیر فرمانے کے بعد آپ نے اس کو دیکھنا شروع کیا اور دیکھتے دیکھتے آپ نے 7 چکر لگا دیے. اور 7 چکر جب لگا دیے تو اللہ رب العزت نے یہ مسلمانوں کے اوپر واجب کر دیا ہے کہ حضرت ابراہیم کی جو یہ سنت ہے تم بھی اپناؤ. ورنہ اللہ رب العزت اگر چاہتا تو 6 بھی کر سکتا تھا، 5 بھی کر سکتا تھا، لیکن حضرت ابراہیم دیکھتے دیکھتے کہیں اس میں کوئی کمی تو نہیں ہو گئی ہے، تو دیکھتے دیکھتے انہوں نے 1 چکر نہیں بلکہ 7 چکر لگا دیے. تو اللہ رب العزت نے جو وہاں پر حج کرنے کے لیے چلا جائے یا عمرہ کرنے کے لیے چلا جائے تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کی یاد تازہ کے لیے کہ تم بھی 7 چکر لگاؤ تاکہ حضرت ابراہیم کی یاد تازہ ہو جائے. کیوں مطلب رمل میں اکڑ کے چلنے کا حکم دیا ہے؟ ہاں، اصل میں یہ بات تو صحیح ہے کہ جو 3 چکر ہے یعنی 7 چکر میں جو 3 چکر ہے اس میں اکڑ کے چلنے کا مطلب یہی ہے کہ شروع میں جب اسلام آیا تھا یعنی اللہ کے رسول جب تشریف لائے تو اس وقت کافروں، مشرکین اور یہودی و نصارہ جب یہ دیکھے یہ تو مسلمان یہ کیا مطلب طواف کر پائیں گے، کمزور تھے. تو اور اس وقت فتح مکہ بھی ہوا تھا. تو فتح مکہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف کیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 3 چکر جو ہے تم اکڑ کے مطلب اتنا اکڑ کے بھی نہیں چلو تاکہ ان کو معلوم چلے کہ نہیں مسلمان بھی طواف کرنا جانتا ہے، ان کے اندر بھی طاقت و قوت ہے. یہ بنیادی چیز ہے. تو اسی لیے یہ طواف جو ہے نا 3 چکر جو اکڑ کے چلنے کا ہے، اس کے بعد جو 4 چکر ہے تو وہ تھوڑا سا نرمی سے چلنے کا حکم ہے. تو یہ تمام اسلام کا جو بنیاد ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کیا یا جو صحابہ نے کیا اسی کا نام اسلام ہے. تو اور آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ پیغام تو یہ دینا چاہیں گے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس سال جتنے بھی حاجی حج کرنے کے لیے وہاں پر جو گئے ہیں اللہ رب العزت ان کی حج کو قبول فرمائے. اور ایک پیغام یہ ہے کہ جتنے بھی حجاج کرام یا آپ سے جو بھی ملاقات حجاج کرام سے جو ملاقات ہوگی ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ حج کرنے کے وقت میں جو وقوف عرفات ہے یعنی میدان عرفات میں جو حجاج کرام کھڑے ہوتے ہیں وہاں جو عبادتیں کرتے ہیں تو وہاں پر ایک پیغام ہونا چاہیے تھا. پہلے کے دور میں صحابہ کے دور میں اور پہلے کے دور میں امیر حج وہاں ایک خطبہ دیتے تھے. وہ خطبہ ایسا دیتے تھے کہ بھائی مسلمان کہاں تک ترقی کیا ہے، مسلمان کو کہاں تک جو ہے نا فلاح اور کامیابی ملی ہے. اب یہ سسٹم وہاں سے ختم ہو گیا ہے. تو جو بھی امیر حج ہے وہاں جو وقوف عرفات میں اگر پہنچے، کیونکہ اس وقت پوری دنیا میں مسلمان ذلت و رسوائی کے اس میں ہیں، مسلمان کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، مسلمان کو پریشان کیا جاتا ہے. تو وہاں سے جو پیغام ہوگا وہ صرف ایک آدمی کے لیے نہیں ہوگا بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے پیغام ہوگا. تو وہاں پر جب حاجی پہنچے یا جو امیر حج ہے وہ پیغام دے مسلمانوں کو کہ بھائی ہمیں کیسے رہنا چاہیے، ہمارا اخلاق کتنا اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ اخلاق ہی کے بل بوتے پر اسلام پھیلا ہے. آج ہم کسی کو گالی نہیں دے سکتے، آج ہم کسی کی تنازانی نہیں کر سکتے. آج مسلمان اگر اس میں دیکھا جائے تو مسلمان
مسلمان اس میں سب سے زیادہ مبتلا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کسی کی غیبت کرنا، کسی کی چغلی کرنا۔ تو حاجی جب وہاں مقام عرفات پر پہنچے تو وہ ایک پیغام لے کر کے آئے پوری دنیا کے مسلمانوں کو کہ مسلمان کو کس طریقے سے زندگی بسر کرنا چاہیے۔ ہمارے لیے اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ انمول زندگی ہے، اور اسی پر ہمیں قائم و دائم رہنا چاہیے۔ تو جو بھی حجاج کرام وہاں پر پہنچے وہ ایک پیغام لے کر کے آئے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے، پاکستان جو بھی پوری دنیا کے لوگ پہنچتے ہیں تو ایک پیغام لے کر کے آئے، اور پیغام لانے کے بعد وہ مسلمانوں کو سنائے۔ تو یہ تھے قاضی شہر چھندواڑہ مفتی دلکش رضا دموع، جن سے ہم آپ کو مخاطب کر رہے تھے، اور انہوں نے بہت اچھی بات بتائی کہ نقل کو عقل سے کرنا ہے، اور جتنے بھی ارکان ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جن اپنے نیک بندے مطلب جنہوں نے جن آزمائش جو اوریجنل آزمائش تھی وہ تو ہم لوگ نہیں مطلب سہن کر سکتے، لیکن ہم لوگ کو سفر کے حج میں جو دقتیں آتی ہے، پریشانی آتی ہے، یہ ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ہم لوگ کا یہ لائیو آنے کا ایک ہی مقصد تھا کہ اکثر یہاں دیکھا گیا ہے کہ حاجی لوگ جو ہے وہاں کی خوبیاں، اور وہ جیسا کہ مطلب اللہ کی تعریف میں اگر 7 سمندر کو اگر سیاہی بنا کے اور پورے درخت کو قلم بنا کے اگر لکھنا چاہے تو بھی اللہ کی تعریف نہیں لکھ سکتا۔ تو یہ باتیں کم نہیں ہے بجائے آپ کے پریشانی بتانے کے، اور ہمارا لائیو آنے کا یہی مقصد تھا، اور حضرت سے ہم نے اسی بات پہ گفتگو کی ہے مفتی دلکش رضا صاحب سے کہ حج کے بعد کی زندگی کیسا ہونا چاہیے، اور انہوں نے بہت اچھے انداز سے اس بات کو دلیل کے ساتھ میں پیش کیا۔ اور ایسے ہی دیکھتے رہیے TNN 24 اردو نیوز۔ میں جامی نتھر آپ سے اب ودا لیتا ہوں، شکریہ، دھنیہ واد، السلام علیکم، خدا حافظ۔ لبیک اللہم لبیک